والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيَّ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ یہ پچھلے واقعے کے مزید آگے بیان ہو رہا ہے۔ فَعَسَىٰ تو قریب ہے، ان دونوں آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان نے مزید کہا کہ قریب ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ اس میں سبزہ کا نام و نشان باقی نہ رہے، اور اپنی زندگی ہی میں تو اس باغ کو برباد ہوتا ہوا دیکھے اور کف افسوس ملتا رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے اور نیچے چلا جائے کہ کسی طرح نکالا نہ جا سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور اس کے پھل گیر لیے گئے تو وہ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس باغ میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندے منہ گرا ہوا تھا، اور وہ مالک کہہ رہا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے، اور وہ سب سے بہتر ثواب دینے والا اور سب سے اچھا انجام عطا فرمانے والا ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور اس کے پھل گیر لیے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کافر کے باغ پر عذاب آ گیا، اور باغ کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ہر طرح کے مال و اسباب پھل ہلاکت میں گیر لیے گئے، اور باغ بالکل ویران ہو گیا، تو وہ حسرت کے ساتھ ان اخراجات پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے باغ کی دیکھ بھال میں خرچ کیے تھے، اور وہ باغ اپنی چھتوں کے بل اوندے منہ گر گیا۔ پھر اس حال کو پہنچ کر اس مومن کی نصیحت اسے یاد آئی، اور وہ سمجھا کہ یہ اس کے کفر اور سرکشی کا نتیجہ ہے، اور اس وقت وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ہنالک یہاں پتہ چلتا ہے، آیت کے آخر میں اس واقعے کا سبق بیان فرمایا کہ یہاں پتہ چلتا ہے اور ایسے حالات میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام اختیارات کی دست قدرت اللہ کے ہاتھ میں، یعنی اختیارات اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ وہی چاہے تو پھلوں سے لدے ہوئے باغات عطا فرمائے، اور وہی چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ تہس نہس کر دے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور ان کے سامنے بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گنا ہو کر نکلا، پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال ایگزامپل بیان کرو۔
اس رکوع میں دنیاوی زندگی کے قابل فنا ہونے اور قیامت کے حساب و کتاب کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت بیان کرو اور اس کے سمجھانے کے لیے اس مثال کا سہارا لو کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی ہریالی اور سر سبزی اور شادابی جو ہمارے نازل کیے ہوئے پانی کے سبب زمین سے نکلی ہو، اور اس پانی کی وجہ سے زمین پر وہ شادابی اور تازگی پھیل جائے، لیکن پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سبزہ فنا کی گھاٹ اتر جائے اور سوکھی ہوئی گھاس میں تبدیل ہو جائے جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑاتی پھرتی ہیں اور اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ فرمایا ہے کہ دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جس طرح سبزہ خوشنما ہونے کے بعد فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی بے اعتبار حیات کی ہے۔ اس پر مغرور ہونا عقل مند کا کام نہیں، اور یہ سب فنا و بقا اللہ کی قدرت سے ہے۔ یعنی انسان کی زندگی بس اس گھاس کی طرح ہے کہ جب آسمان سے بارش نازل ہوئی تو سبزہ اگایا اور کچھ عرصے کے بعد وہ گھاس سوکھ گئی، اس کی کوئی قدر و منزلت نہ رہی، ہوائیں ادھر سے ادھر اڑا کر اسے لے جا رہی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہی مثال ایک انسان کی اور ایک دنیا کی مثال ہے، ایگزامپل ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ دنیا بڑی رنگین ہے، سر سبز و شاداب ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد جتن کوشش کرتا رہتا ہے، بالآخر انسان فنا ہو جاتا ہے، انسان کی بقا اختتام پذیر ہو جاتی ہے، تو یہ دنیا اس گھاس کی مانت رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہتی کہ جس کے لیے اس نے ساری زندگی کو داؤ پر لگایا، ساری زندگی محنت کی، جتن کی، کوشش کی، بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کی نگاہ میں اس دنیا کی اہمیت بالکل کچھ بھی نہیں ہوتی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ زینۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت۔ دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں مزید فرمایا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں کہ ان کے ذریعے دنیا میں آدمی فخر کرتا ہے اور انہیں دنیا کی سہولیات و لذات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہیں، اولاد بھی اور مال بھی یہ دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالح آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز باقیات الصالحات، ان سے نیک اعمال مراد ہیں جن کے ثمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسے نماز پانچگانہ، تسبیح و تحمید، جملہ عبادات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، باقیات الصالحات کی کثرت کا حکم فرمایا۔ عرض کی گئی وہ باقیات کیا ہیں، یعنی باقی رہنے والی کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یعنی یہ تسبیحات، یہ تحلیلات، یہ باقیات رہنے والی چیزیں ہیں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مال اور اولاد فی نفس ہی تو اگرچہ دنیا ہیں، لیکن یہی دو چیزیں آخرت کے لیے عظیم زادرہ بھی بن سکتی ہیں، کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور خصوصاً کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یوں ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر پہاڑ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ،
اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ دنیا کی فناہیت اور اسباب دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اب قیامت کی ہولناکی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے جس پر نہ کوئی پہاڑ ہوگا اور نہ درخت نہ عمارت، بلکہ ایک چٹیل میدان ہوگا، اور ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان قیامت میں حاضر کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔